کلام کی تلاوت کو اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کھولیں۔ مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کے نام کلیسیا کو خط، گلتیوں کے نام جو خط ہے اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ ہم خدا کے کلام سے اس آیت کو پڑھیں گے اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ مقدس پالوس رسول اس کلیسیا کو اس چیپٹر کے اختتام پر ایک بہت بڑا پیغام لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ مسیح کی صلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تھینک یو، تشریف رکھیے۔ ہیلیلویا۔ سب سے پہلے میں بہت تھینکسفل ہوں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آج جب اس سیریل کا آغاز ہو رہا ہے اور ہر منتھ خاتموں، میری دعا ہے کہ یہ جاری اور ساری رہنا چاہیے، کیونکہ تعلیم، بائبل مقدس کی تعلیم، اس کو ٹھوس، مفید اور مؤثر خادموں سے سننا، اور ان خادموں سے سننا جو خود بھی کلام پر پورا اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں، صرف ڈاکٹرین نہیں رکھتے یا کسی سیمنری کی ڈگری نہیں رکھتے۔ یہ رکھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر ڈاکٹرین کی ڈگری پا کر یا سیمنری کی ڈگری پا کر یا کسی بائبل کالج کا سرٹیفکیٹ پا کر ان کو اس زندہ کلام کا یقین ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، یا وہ اس تجربے سے گزرے ہی نہیں ہے، تو پھر محض وہ ایک پیپر اپنے گھر میں پرنٹ کرا کے لگا لینا کوئی مارکا نہیں ہے۔ مارکا ہو سکتا ہے، مارکا نہیں ہے۔ سو بہت اچھا ہے، میں اپنے ہم خدمت بھائی کا دل سے شکر گزار ہوں، ساری کلیسیا کا، اور اتنی زیادہ تعداد میں اس سیریل کے پہلے دن ہی کلیسیا اکٹھی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گل ہے، کوئی ہلچل مچ رہی ہے۔ شکر گزاری خدا کی، ہیلیلویا۔ اور وہ کلام کا حصہ یہاں بڑا اچھا اور ٹھیک فٹ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم پاتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے جن کے دلوں پر کلام سے چوٹ لگی تھی، اور وہ چلا اٹھے کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو بھائیوں نے کہا، اصل میں یہ بھائی کہہ سکتے ہیں،
یہ بھائی کہہ سکتے ہیں، یہ توفیق بھائیوں کو ہی ہے کہ ہر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور پانی کا بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پائے گا. یہ توفیق بھائیوں کو ہی ہے. ہاللویا. سو آپ وہ خدا کے برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، مقدسین ہیں، جو اس آیت کو صحیح اور مؤثر سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہے. آمین. سو یہ شخص بھی جس کے خطوط کلیسیاؤں کو بھیجے گئے روح القدس کی رہنمائی میں، اور اس کلیسیا کو صلیب کا مکاشفہ جو خدا کی طرف سے تھا، خدا کی نظر میں تھا، آج یہی ٹاپک جو ہے آپ نے اشتہار پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، خدا کی نظر سے صلیب کا مکاشفہ. میں بلکہ آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ضرور، مجھے اچھا لگ رہا ہے جو لوگ لکھ رہے ہیں. اوکے، میرے پاس میری جو بائبلز کے ساتھ جو ڈائریز پڑی ہوتی ہیں میرے بیگ میں، اس میں گیتوں کی ڈائریاں نہیں ہوتی، حالانکہ میں گیت گانے والا بندہ. کلام بھی میں اس لیے نوٹ کرتا ہوں، میرے پاس زیادہ ڈائریز کلام کی ہیں کہ یہ ہمیں باؤنڈری میں رکھتی ہے. یہ دائرہ ہے کہ اس میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، ورنہ تو پھر خدا کا شکر ہے. آمین. یہ الہام، یہ کلام ہمارے اندر ہے. تو میں اسی شخص سے جو ایک کٹر یہودی تھا، اور اس کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس نے یہ کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے اپنے یسوع مسیح کی صلیب کے. تو یہ شخص جب تک خدا کی نظر سے صلیب کے پیغام کو نہیں نہ سمجھا، اس کا فخر کچھ اور تھا، اس کی ڈاکٹرین کچھ اور تھی، اس کی سیمنری کا علم کچھ اور تھا، اور جس قبیلے سے اور قوم سے یہ تھا، وہ کن چیزوں پر فخر کرتے تھے. فلپیوں کے نام خط، کیونکہ ذرا تھوڑا سا ٹیچنگ بھی ہے اور سمجھنا ہے کہ دنیا کا فخر آج کیا ہے اور دنیا کس بات پر فخر کرتی ہے. لیکن ایمانداروں کا، خادموں کا، کلیسیا کا، قبیلوں کا، امتوں کا، جب تک وہ خدا کی نظر سے اس صلیب کے مکاشفے کو نہ سمجھے، ان کا فخر تبدیل نہیں ہو سکتا. میں یہ تعارف آپ کو دینے لگا ہوں کہ مقدس پالوس رسول صلیب کا مکاشفہ جب تک اس کو خدا کی طرف سے نہیں ملا تھا تو وہ کن باتوں پر فخر کرتا تھا، اور یہودی ہونے کے ناطے یہ کتنا کٹر شخص تھا. لکھا ہے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 4، گو میں جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں. کیا لکھا جی؟ گو میں جسم کا بھروسہ کر سکتا ہوں. اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. یہ بدن کے اندر رہ کے جو فخر ہے، شیخی ہے، جو گھمنڈ ہے،
یہ اس کی بات ہو رہی ہے. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. اسرائیل کی قوم، یہ تعارف ہے اس کا، بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب. ذرا غور کریں، جو صلیب کے ماننے والے تھے، جو صلیب کی بات کرتے تھے، جو مصلوب یسوع کی بات کرتے تھے، یہ شخص ان کو ستاتا تھا، ان کے گلے کاٹتا تھا، ان کے کپڑے اتارتا تھا، ان کو قتل کرتا تھا، گھسیٹتا تھا، ان کو خوب ظلم و ستم کر کے اپنا جوش دکھاتا تھا. آج بھی دنیا میں ایسے وحشی لوگ ہیں جو صلیب کا پیغام دینے والوں کو یا مسیحا مصلوب کی بات کرنے والوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. ابھی تھوڑے دن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، پورا مشنری خاندان، بڑے پیارے بچے تھے ان کے، کیا قصور تھا کہ وہ مسیحا مصلوب کی منادی کرتے ہیں یا وہ صلیب کا پیغام دیتے ہیں. پوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس مشنری خادم، ان کی اہلیہ اور 3-4 ان کے بڑے خوبصورت بچے تھے، ان کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی جلا دیا گیا. یہ وہی شخص ہے پالوس. جب تک خدا کی نظر سے اس نے صلیب کا پیغام، صلیب کا مکاشفہ نہیں سمجھا، یہ فخر کرتا ہے اپنے بدن پر، اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر، اپنے ستائے جانے پر، اپنے جوش پر، اپنی ڈاکٹرین پر، شریعت کی راست بازی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں یہ سارے کام کر کے بھی اپنے آپ کو بے عیب دیکھتا تھا، میں کوئی اپنے اوپر الزام نہیں دیتا تھا. لیکن یہ وہی شخص ہے، جب اس کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا، اس کی آنکھوں کے چھلکے گر گئے، اس کو مسیحا مصلوب کا پتہ چل گیا، تو پھر اس کو صلیب کے پیغام کا بھی پتہ چل گیا. اور پھر آپ غور کریں، پہلا کرنتھیوں کا خط، کرنتھس کے نام خط، اس کا 2 باب، جب اس کو یسوع مل گیا، مسیحا مصلوب مل گیا، خدا کی نظر سے اس نے صلیب کا مکاشفہ سمجھ لیا، پیغام سمجھ لیا، تو پھر یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اے بھائیو، پہلی آئے 2 باب، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کس کی دی؟ خدا کے بھید. سب غور سے سنیں کیونکہ ٹاپک ہے نا ہمارا، خدا کی نظر سے صلیب کا مکاشفہ، بھید. کہتا ہے جب میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلی درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا. اب میری ڈاکٹرین، میری ڈگری، میرا فخر، میری تقریر، میرے لبانے والے الفاظ، وہ ختم ہو گئے. جب میں نے خدا کے بھید کی منادی کو سمجھا کہ منادی کی کرنی ہے، اور اوپر وہ منادی کرتا آ رہا ہے. لیکن یہاں لکھا ہے کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا
کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیحا مصلوب کے سوا اور کچھ نہ چاہوں گا. ہلیلویا. تو پہلا باب 18ویں آیت یہی بتاتی ہے کہ اب میرے پاس جو منادی ہے، میرے منادی کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ صلیب کا پیغام. کس کا جی؟ صلیب کا مکاشفہ، صلیب کا بھید، یہ خدا کا بھید ہے. ہلیلویا. تو یہودی صلیب سے نفرت کرتے تھے، صلیب پر چڑھائے جانے والے سے نفرت کرتے تھے. لیکن جب خدا نے اس شخص کو یا جتنے بھی یہودی قوم میں سے یسوع کے پاس آتے گئے، پھر ان کا مکاشفہ صلیب بنتا گیا، ان کا پیغام، منادی. تو یہاں لکھا ہوا ہے پہلا باب، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ شخص یہودی تھا. 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا تھا، بنیامین کے قبیلے سے تھا، اور یہ جانتا تھا کہ یہودی صلیب کے سے نفرت کرتے ہیں، صلیب پر چڑھائے جانے والے کو سے نفرت کرتے ہیں. اسی لیے لکھا ہوا ہے 23ویں آیت کے اندر، مگر ہم اس مسیحا مصلوب کی اب کیا کر رہے ہیں؟ منادی کرتے ہیں، جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. سو یہودی جو تھے ان کے نزدیک جو صلیب پر چڑھایا جاتا تھا، یا ان کے نزدیک صلیب کا جو نشان تھا وہ موت کا نشان تھا، اور ایسی موت نہیں جو عام لوگوں کی ہوتی ہے. غور کیجئے گا، وہ کہتے تھے کہ یہ ملعون موت ہے. کون سی موت ہے؟ سب بولیے تاکہ ہم جانیں سمجھیں. یہ ملعون موت ہے، لعنتی موت ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ لعنت کا نشان ہے. صلیب کیسا نشان ہے؟ لعنت کا نشان ہے. یہودی کہتے تھے کہ یہ ٹھوکر کا نشان ہے. اور یہودی کبھی بھی صلیب کا نشان یا صلیب پر ایمان، اس پر چڑھنے والے پر ایمان لانا اپنی مذہبی توہین سمجھتے تھے. اور یہ ذہنیت آج بھی آپ کے اندر کام کر رہی ہے. لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب جنگ و جدل ہوا، جب لوگوں کو مارنے گھسیٹنے کے لیے اور لوگوں کو جلانے کے لیے لوگ نکلے، تو کسی نے کہا گھر پر صلیب لگا لو. کیا لگا لو؟ گھر پر صلیب لگا لو، بچ جاؤ گے. یہ مکاشفہ ہے، یہ خدا کی نظر میں مکاشفہ تھا جو قوم بنی اسرائیل کو مل گیا کہ جس دن تم نے اس ملک سے نکلنا ہے، اگر بچنا چاہتے ہو، رہائی پانا چاہتے ہو، تو پھر چوکھٹوں پر، کہاں؟ چوکھٹوں پر خون لگا لو، اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون لگا لو. نہیں کیا تھلے لا لو. کہاں لگا لو؟ اوپر چوکھٹ پر اور دونوں بازوؤں پر. اچھا یہ آیت پڑھیں ذرا، پھر میں آتا ہوں. خروج کی کتاب ہے. خدا کی نظر سے صلیب کے مکاشفے کو سمجھیں. شکر ہو خادموں کے لیے. تھینک یو سر. خروج کی کتاب کا 12واں باب، آیت نمبر 7. باقی تسی پھر دلیر لوگ ہو، دنا لوگ ہو، تسی آپ ہی بڑا سمجھ جاؤ گے. خدا کی نظر سے لکھا ہے، یہ ہدایت، یہ حکم خدا دے رہا ہے موسیٰ کو.
موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا نا، خدا نے کہا، موسیٰ کو ہدایت دی۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں، جو گھروں میں کھاتے ہیں، پھر وہ کرے کیا؟ ان کے دروازوں کے دونوں بازو، ذرا غور کرو، دونوں بازو اور اوپر کی چوکھٹ پر وہ فسا کے برے کا خون لگا لینا، تاکہ تم موت کے فرشتے سے محفوظ ہو جاؤ۔ ہیلیلویا! تم صلیب کا اس وقت خدا نے سمجھا دیا، یہ فسا کا برا مارکیٹ سے تم خرید کے لاؤ گے۔ مکاشفہ خدا دے رہا تھا، صلیب کا بھی، برے کا بھی، لہو کا بھی، اور کہا گیا پہلے تم نے خون لگانا ہے۔ لگانا کہاں کہاں ہے؟ دروازے کے دونوں بازوؤں پر اور دروازے کی چوکھٹ پر، اور پھر تمہارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ تم نے اس فسا کے برے کی کوئی ہڈی نہیں توڑنی۔ اور جب خدا کا برا یسوع مسیح آیا، ہیلیلویا، اور اس کو صلیب چڑھایا گیا، تو کلام کہتا ہے کوئی اس کی ہڈی توڑی نہ گئی۔ ہیلیلویا! تاکہ یہ صلیب کا مکاشفہ ہر ایک کے ذہن میں ٹھہر جائے کہ یسوع مسیح فسا کا حقیقی برا ہے۔ ہیلیلویا! جو صلیب پر قربان ہو رہا تھا۔ ابھی ہم جب پالم سنڈے منائیں گے، کھجوروں کا اتوار، اور ہم اس کوئی خادم تو رسم پوری کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں کہ وہ گدے تے بہ جاندے نے، لیکن میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں، یروشلم کے 12 پھاٹک تھے، 12 دروازے تھے، اور ایک ایک دروازے کی اپنی اپنی اہمیت تھی۔ ایک اس میں سے بھیڑ دروازہ تھا۔ کون سا؟ اور فسا کا برہ جو ہے وہ بھیڑ دروازے سے لایا جاتا تھا یروشلم کے اندر۔ اور جس دن میرا اور آپ کا فسا کا برہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا، وہ اسی دروازے سے داخل ہوا تھا۔ یہ تاریخی بات ہے۔ تو خدا یہودیوں کو، قوم بنی اسرائیل کو تو یہ پہلے ہی مکاشفہ دیکھ چکا، پر وہ اپنی اینک نہ ویکھ لے سن، وہ اپنی علم نہ ویکھ لے سن صلیب نو، لیکن خدا نے تو پہلے ہی یہ مکاشفہ دے دیا تھا۔ آمین۔ یہودیوں کے نزدیک صلیب کا نشان یہ موت، ملعون موت تھی، لعنت کا نشان تھی، ٹھوکر کا باعث تھی۔ اور صرف یہ نہیں، جس مجرم کو صلیب دیا جاتا تھا، غور سے سنیے گا، اس کو صرف اتنا ہی ذلیل نہیں کرتے تھے۔ یہ جو تختی لگی ہوتی ہے نا یسوع کی صلیب کے اوپر، اکثر ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، تو بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ اور رومی یہ کرتے تھے کہ جس مجرم نے جو قصور کیا ہوتا تھا نا، ایک سپاہی اس مجرم کے آگے آگے اس کا جرم لکھ کر تختی پر پورے شہر میں گھماتے تھے۔ آج کل میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیں جو جرم کرتا ہے وہ جرم لکھ کے ہوتے ہیڈ لائن کر کے دیتا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ یہودی اتنے عزت دار اپنے آپ کو سمجھتے، کہتے نو 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 نو۔ تو یہ وہ شخص تھا جس نے کہا خدا نہ کرے
کہ اب میں کسی بات پر اور کسی بات پر فخر کروں. اب مجھے خدا کی طرف سے صلیب کا مکاشفہ مل گیا ہے. اب میرا اگر فخر کسی چیز پر ہے تو وہ مسیح مصلوب کی صلیب پر ہے جس نے میرے لیے جان دی ہے. ہاللیلویا. اسی لیے تو آج ایمان لانے والے وہ صلیب کے نشان کو فخر سے اٹھاتے بھی ہیں, لگاتے بھی ہیں, اور صلیب کے پیغام پر بات بھی کرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ آج ایمان لانے والوں کے لیے, چاہے وہ یونانی ہے, چاہے وہ عبرانی ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہیں, یونانیوں کے نزدیک پالوس بتاتے ہیں کہ یونانیوں کے نزدیک, یہودیوں کے نزدیک, غیر قوموں کے نزدیک صلیب کا پیغام ایک بے وقوفی ہے. لیکن اب جو بھی ایمان لایا, رومیوں میں سے لے کر آیا, رومی سپاہی تھا نا جو یسوع کے اوپر وہ لگا ہوا تھا, صوبیدار, جس کا ذکر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سارا صوبیدار منظر دیکھ رہا تھا. انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کوئی مجرم چڑھایا صلیب پر, لیکن میرے لیے اور کلیسیا آپ کے لیے یہ بہت اہمیت اور فخر کی بات ہے. کیا آفرین ہے, بڑے مجرم چڑھے, بڑے مجرم چڑھائے گئے, لیکن بائبل کی نبوتیں کسی اور مجرم کے چڑھانے سے نہیں. یسوع مسیح جس دن صلیب پر چڑھایا گیا, ساری مصلوبیت کی نبوتیں پوری ہو گئی. ہاللیلویا. بلکہ 2 ڈاکواں نوں یہ شرف مل گیا یسایہ دی نبوت دے مطابق کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا جائے گا. انہاں دی بھی شان ود گئی. بھیجا کھلتا گیا نا, صلیب کا مکاشفہ ملتا گیا. صوبیدار نیچے کھڑا ہو کے, یہ کیسی عظیم بات ہے. ایک شخص یسوع کے جان دینے سے پہلے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے, اور ایک شخص یسوع کو مرتے وقت صلیب پر جان دیتے ہیں وہ وقت یسوع کو قبول کر رہا ہے. یسوع دے مرن تو پہلا بھی نجات دا کام ہو رہا ہے, یسوع دے مرن تو بعد بھی نجات دا کام ہو رہا ہے. ڈاکو مرنے سے پہلے کہتا ہے, اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور جب یسوع نے جان دے دی تو صوبیدار کہتا ہے, بے شک یہ آدمی راست باز اور خدا کا بیٹا تھا. ہاللیلویا. صلیب کے نیچے کھڑے ہوئے لوگ بھی خدا کی نظر سے صلیب کا مکاشفہ دیکھ رہے ہیں. ان کے ذہن کھل رہے ہیں, ان کے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں, ان کے لیے نجات پانے کا موقع ہے. یہ کتنا بڑا پیغام ہے. آمین. سو یہودی, غیر قوم, رومی, وہ جانتے تھے رومیوں کی تو سلطنت صلیب چڑھانے والوں میں نمبر 1 تھی, اور وہ غلاموں کو, بدترین مجرموں کو, اور پھر ایسے مجرموں کو جو بدنام زمانہ ہوتے تھے, ان کو چڑھاتے تھے صلیب. لیکن کیا بات ہے, ایسے ہی صوبیدار یا ایسے ہی وہ ڈاکو ایمان نہیں لے آیا, ان کا ذہن نہیں کھل گیا. کہتے ہیں ہم تو اپنے واجبی گناہ کی سزا پا رہے ہیں, یہ شخص بے قصور ہے. آپ غور کریں, خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے اپنے یسوع مسیح کی صلیب کے. آمین. وہ جگہ آپ ذرا غور کیجئے گا, آپ سٹڈی کریں, جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ جائیں, ذرا گوگل پر جائیں اور جا کر کھوپڑی کا مقام لکھیں, گلگتہ کی پہاڑی کا مقام لکھیں. غور سے سنیے گا ذرا, اس کی تاریخ جا کر پڑھیں. اس کھوپڑی کے مقام پر
जितने मुजरम चढ़ाए जाते थे वो गालियां देते थे, वो धमकियां देते थे, और नीचे से लोग उनका मजाक करते थे। आपके यीशु का भी मजाक उड़ाया गया। याद है जब उसने कहा एली एली लमा शबकतनी, तो कईयों ने मजाक उड़ाया। नीचे खड़े होकर लोग कहते थे इसने औरों को बचाए, अपने आप को क्यों नहीं बचाता। कईयों ने मजाक किया, नीचे उतरा सलीब से तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। सल्वेशन आर्मी का बानी, उसने कहा हम यीशु पर इसलिए ईमान, वो तो कह रहे थे कि तू सलीब से नीचे उतरा तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे। सल्वेशन आर्मी का बानी कहता है हम यीशु पर इसलिए ईमान लाए हैं कि वो सलीब पर रहा और सलीब पर पूरा काम करके उसने फतह याबी का शादियाना बजाया। हम इसलिए यीशु पर ईमान लाए हैं। हालेलुया। वो तो यीशु को मजाक कर रहे थे, नीचे उतरा हम तुझ पर ईमान लाएंगे। लेकिन सल्वेशन आर्मी का बानी कहता है हम यीशु पर इसलिए ईमान नहीं लाए कि वो उतर आता, उसने सलीब पर अपना पूरा काम किया है। आमीन। जिस जिसका जहन खुलता गया, फिर वो सलीब के पैगाम को, सलीब के मुकाशफे को, सलीब के निशान को मुकद्दस जान पर उसको फखर से देखता था। हालेलुया। अब तुसी वेख लो साडे जमांदरू बच्चे, जमांदरू वाले 8-8 दिनां दे ਉਹਨਾਂ भी सलीब लाई हुंदी भाई, है ना। वड्डी अम्मा कहंदी सलीब लाओ भाई, इहदे ते बुरी नजर ना ठहरे। और यही सलीब दुनिया के लिए, वो खोपड़ी का मकाम दुनिया के लिए एक मजाक का मकाम था, एक बदतरीन ऐसी जगह जहां मुजरों को वो चढ़ा देते थे। लेकिन जिस दिन सलीब पर मेरा और आपका खुदावंद चढ़ गया, मसलूब हुआ, उसको सलीब दे दिया गया, वही जगह, वही कलवड़ी की जगह जो मजाक और मौत की जगह थी, वो माफी की जगह बन गई, निजात की जगह बन गई, मौजज़ात की जगह बन गई, खुदा से इंसान के मिलाप की जगह बन गई। और वो जगह, वहां बड़े बड़े मुजरम चढ़े, कोई रिस्पॉन्स खुदा की तरफ नहीं आया। लेकिन जिस दिन उसका बेटा यीशु सलीब पर चढ़ा, बाप ने हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ कर कहा मैंने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हालेलुया। बच्चों सुने, बेटियों सुने, ये जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूं, ये दुनिया के मज़ाहिब के लिए है। उनके पास ये पैगाम नहीं है, ये मेरे और आपके पास है कि यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। ये पैगाम मेरे और आपके पास है। यीशु ने कहा जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं चलेगा, उसको बड़ी रोशनी मिल जाएगी और वो खुद रोशनी फैलाएगा और मेरी सलीब का पैगाम दुनिया तक लेकर जाएगा। हालेलुया। लोग आपको मजाक करें, लोग आपको जिस मर्जी नाम से पुकारे, डजंट मैटर, आप सलीब वाले पर नजर करें, सलीब पर नजर करें, तो दुनिया आपके पैगाम पर ध्यान देगी। हालेलुया। सो ये खुदा साथ साथ बताता गया कि सलीब का मुकाशफा समझो। कौम बनी इस्राइल जब निकले, खुदा ने मुकाशफा दे दिया कि क्या होगा, तुम चौखटों पर और बाजुओं पर खून लगाओगे तो तुम महफूज हो जाओगे। खोले जरा गिनती की किताब, यह सलीब का मुकाशफा है। खुदा ने कौमों पर, उम्मतों पर इसे वाजिया कर, और जो बंदा को ना बनिया रहे थे हुन कुछ कह नहीं सकता। अक्को नहीं है ना बंदा सलीब पा के ते फिर गालां कढे, को नहीं होया ना है जी। सलीब पा के बुढ़ी कुटी आए, को नहीं होया ना, ओनू याद नहीं यीशु मेरे लिए सलीब ते चढ़ी ही मार खान वास्ते, वो बुढ़ी कुटी आ रहे।
ایک گناہ بندہ ہے نا. اج آپ بندہ جان بوجھ کے کام کرے ہیں, لکھے نا اگر ہم جان بوجھ پر گناہ کریں تو پھر خدا آتا تو قصور نہیں نا. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر صلیب کے پیغام کو رد کرے تو اس میں خدا کا تو کوئی دوش نہیں ہے. 21واں باب گنتی کی کتاب کا 8ویں آیت. تب خداوند نے, اچھا وہاں بھی لکھا ہے خداوند نے کہا, موسیٰ کو کہا خداوند نے, کہ ان کو کہہ کے دونوں بازوؤں پر خون لگانا اور صلیب کا مکاشفہ دیا. یہاں بھی تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے کہاں لٹکا دے. یہ جو بلی ہے نا, یہ صلیب کا مکاشفہ دے رہا ہے. خدا کیا دے رہا جی؟ اگر یہ صلیب کا مکاشفہ نہ ہوتا تو یسوع کبھی نیکودیمس سے اس کا ذکر نہ کرتا کہ جیسے بیابان میں موسیٰ نے بلی پر سانپ کو چڑھایا تھا ویسے ہی ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جائے گا. یہ صلیب کا مکاشفہ تھا. ہلیلویا. اور بندہ نہ سمجھے خدا ہونا اپنا مام ہے. خدا تو دے رہا نا مکاشفہ, یہ خدا مکاشفہ دے رہا تھا. 3 باب یوحنا کی انجیل کا 3 باب یاد ہے نا آپ کو, یسوع نے نیکودیمس سے بات کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ جس طرح بیابان میں اس کو اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہوں, اس آیت پر چلتے ہیں. یوحنا 3 باب کے اندر میں صرف آپ کو خدا کی نظر سے صلیب کا مکاشفہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا تو ساتھ ساتھ مکاشفہ دیتا رہا. آج لوگوں نے انہیں کو مکاشفے ملے پھولی انہیں گئے. آئیے ذرا غور کریں. پادری صاحب مینوں تے اتنا لطف آ رہا ہے, دل چاہ رہا کہ میں سنائی آواں. اندیاں محفلیں کٹ ہو گئی ہیں. صحیح گل جی, ہن تے محفلیں کچھ اور ہو گئی ہیں. اوہو, لیکن تھینک یو سو مچ. میں پورے ٹیکس لے جاندے کیوں جی؟ جی بھائی میرے نال سن جہے فیملی چ گئے انہوں کو میں معافی منگی. میں کہ مجھے 10 منٹ اور دے دو, میں پیغام سنانا ہے. ایک پیغام میں دے کے آیا ہوں ابھی ٹیکسلا سے, سیدھا ادھر سے آیا ہوں. لیکن میں اس پر غور کر رہا تھا. لکھا ہے 14ویں آیت, 3 باب 14ویں آیت. کیا لکھا ہے جی؟ اور جس طرح, کس نے کہا تھا موسیٰ کو؟ خداوند نے کہا. خدا نے کہا, مکاشفہ دے دیا. بلی یہ صلیب کو پیش کر رہی ہے, صلیب کے مکاشفے کو. اس میں بہت سی تعلیمی باتیں ہیں, لیکن صرف ہم اپنے ایمان کی تقویت کے لیے. اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے. بڑی کوشش کی تھی یہودیاں نے, بڑی کوشش کی تھی شیطان دے ایجنٹا نے کہ یسوع نو پہاڑی تو تھلے سٹ کے مار دئیے. یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ جب وہ اپنے علاقے میں آیا لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو پہاڑی سے نیچے گرا دے, وہ مر جائے. بڑے لوگوں نے کوشش کی, شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یسوع صلیب تک نہ جا سکے اور باپ کا یہ مکاشفہ لوگوں کو نہ مل سکے. اس نے اتنا پریشر خداوند پر ڈال دیا گتسمنی باغ کے اندر کہ یسوع کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر گرنے لگا. اتنا یسوع غمگین اور دل سوزی کے اندر آ گیا تھا. شاگرد چھوڑ کر چلے گئے.
لیکن باپ کا مکاشفہ کیسے پورا ہونا تھا جی؟ باپ کا پیغام بھید کیسے پورا ہونا تھا؟ واہ! اس لیے میرے اور آپ کے خداوند نے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بلی پر بیابان میں اونچا چڑھا دیا، ضرور ہے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور یہی کام وہاں ہوا تھا۔ خدا نے کہا موسیٰ، جو کوئی بلی پر پیتل کے سانپ کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نظر انداز کرے گا وہ مر جائے گا۔ اور یہی پیغام ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلیلویا۔ یہ خدا کی نظر سے صلیب کا مکاشفہ کھل گیا۔ آمین۔ یسوع ایویں مارا نہیں کھا رہا، یسوع دی پسلی چ ایویں بھالا نہیں لگ گیا۔ کلام کہتا ہے، جنہیں آج کیڑی فیملی نے روٹی بنائی ہے میں انہوں سلام کرنا، خدا برکت دے، صحیح روٹی کھوان گے ہو۔ اور لکھیا ہے پہلے محنت کرو پھر روٹی کھاؤ، ایویں پیٹو بنے ہیں یہاں سے۔ اور جڑا کام کر کے بندہ روٹی نہ کھائے وہ روٹی کھا دی روٹی، وہ ویلی روٹی تے شکریہ، وہ تو روٹی چھڑ کے آئے ہیں، بڑا زور آیا نا روٹی کھا لو، میں کہنا بھائی اسی جانا ہے۔ اور یسوع نے بھی یہی کہا تھا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرو۔ صلیب کا مکاشفہ۔ چند ایک اور باتیں، اگر کچھ رہ جائیں تو بہت کچھ ہے، لیکن میں چند ایک اور باتیں کر کے کلوزنگ کی طرف جاؤں گا۔ یہ خداوند کی توفیق مل جائے، اس کا بھید مل جائے، اس کا مکاشفہ مل جائے تو کیا بات ہے۔ ہیلیلویا۔ جب یسوع مسیح کو لکڑی پر لٹکایا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا، تو یہ صلیب کا مکاشفہ ہی تھا۔ اس دسنا کی کتاب، اس دسنا، اوکے، اس دسنا کی کتاب، یس، 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت اور 23ویں آیت۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، ہیلو بھائیو، یاد ہے آپ کو جب یسوع مسیح کو سردار کاہنوں کی جماعت میں کھڑا کیا گیا تو ایک سردار کاہن نے تو اپنے کپڑے ہی پھاڑ لیے، انہوں نے کہا اب کسی اور گواہی کی حاجت نہیں ہے، اب اسے مصلوب ہونا ہی ہے، یہ گناہ اس پر پتہ ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن پیچھے تو منصوبہ اور تھا نا کہ وہ گناہ گاروں میں شمار کیا جائے گا، گناہ گار ہے نہیں، شمار کیا جائے گا۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر، کیا لکھا جی؟ اسے مار کر کہاں لٹکا دو؟ درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، اسی دن اسے دفن کر دینا۔ بس میں ان پر کر رہا ہوں۔ کیا مکاشفہ ہے شریعت کے اندر؟
اور اسی لیے تو میرے اور آپ کے یسوع نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں. ابن آدم کا صلیب پر چڑھنا، درخت پر لٹکانا، لکڑی پر لٹکنا، یہ عین خدا کے کلام کا مکاشفہ ہے. اس لیے پالوس نے گلتیوں کے خط میں کہہ دیا کہ جو صلیب پر لٹکایا گیا، جو لکڑی پر لٹکایا گیا، وہ لعنتی بنا. صلیب کے لفظی معنی ہے دو لکڑیوں کو آپس میں ضرب لگانا. کنیاں لکڑیاں لگی ہیں دیکھ، ایک سیدھی تے ایک آنچ. بولو میرے ساتھ، صلیب کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو لکڑیوں کو آپس میں ضرب لگانا، یہ صلیب ہے. سولی سیدھی بلی کو کہتے ہیں، ایک لکڑی کو. تو جب پالوس نے یہ کہا کہ یسوع مسیح کو لکڑی پر لٹکایا گیا اور یہ لعنتی موت تھا، تو اس نے بتا دیا کہ وہ صلیب پر اس لیے لٹکایا گیا تاکہ ہم سب کو شریعت کی لعنت سے آزاد کر دے. ہلیلویا. لکھا ہے، پڑھو. تو یہ درخت پر لٹکایا جانا صلیب کا مکاشفہ تھا. یہودی جب یہ کہنے لگے اس کو صلیب چڑھا دو، اور پھر جا کر یہ کہنے لگے کہ اس کی لاش کو صلیب سے نیچے لے آؤ کیونکہ اگلا دن سبت کا ہے. گڈ فرائیڈے کو جب یسوع صلیب پر چڑھا تو اسی دن یسوع کو صلیب سے اتار بھی لیا گیا، کیونکہ یہ کلام کا حصہ تھا کہ اس کی لاش رات رکھ نہیں رہنی چاہیے. اس لیے جب وہ گئے، انہوں نے جا کے چیک کیا، ہڈیاں توڑنے لگے تو دیکھا کہ وہ تو مر گئے. سوچی پہ گئی اتنی جلدی. یہ تو خدا نے پہلے ہی سوچ دے دی ہوئی تھی کہ رات بھر لاش تانگی نہیں رہنی چاہیے. ہلیلویا. وہ ایک جینون مجرم جو ہے، اگر اس پر یہ شریعت لاگو پوری ہو سکتی ہے تو پھر جو سب کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے رہا تھا اس پر یہ شریعت کیوں نہ پوری ہوتی. آمین. گلتیوں کے نام خط، اس کا 3 باب. اچھا، جب پیغام کے اندر کنٹیکسٹ کے اندر رہ کے ہم ریفرنس پڑھتے ہیں نا، او دا مزہ ہی کو جوڑ ہے، لذت ہی کو جوڑ ہے. اب ایک ہے اکثر پہنا رہتا بھول جاندیاں ہے نا، کی بنایا ہوں سلاد بھول جاندیاں، پھر کہتے ہوئے پال صاحب او تے فریج چ رہا. ہوں اگلے بھی کہتے ہیں پہنا ان کو کھیر لے کے آؤ، سلاد نہ لے کے اور رہتا نہ لے کے. کیا خیال ہے؟ تو جب آپ کنٹیکسٹ کے ساتھ ریفرنس پڑھتے ہیں نا، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. اسی لیے کلام میں لکھا کہ با موقع باتیں، یہ بہت مزہ ہے. تو گلتیوں 3 باب، اس کی پہلی آیت میں پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر ہم اینڈ کریں گے. اے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح کو. کتنے یسوع کے شاگرد گلیلی تھے، گلیل سے تھے؟ یہودا اسکریوتی نو کڈ کے ایک ہی نہیں سی. پیغام کیا ہے؟
तुम उससे सिर्फ ये दरियाफ्त, मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम को पूरा करना चाहते? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई मगर शायद बेफायदा नहीं? गौर करें आगे क्या लिखा हुआ है। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि 11वीं आयत में, और यह बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो खुदा मुझे और आपको कैसे रास्तबाज ठहराएगा? जो मुकाशफा उसने सलीब का दिया है उस पर ईमान लाने से। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, 13वीं आयत, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो दुनिया, हमें अपने लिए भी दुआ करने की जरूरत है, दुनिया के लिए भी, कि खुदावंद उनकी आंखें खोल दे। याद है पौलुस ने यह दुआ की थी कि इन बेईमानों की अक्लों को इस जहां के खुदा ने, अन्ने वाई ते लोकी चेंज हो जाते ने, शनाख्ती कार्ड चेंज करा, पेपर चेंज करा, अन्ने इनकार करा, अन्ना वंडे फिर शरीनियां अपने पहुंचो अपने अगो तुसी दना लोगो, समझ जाओ हुण। और जेड़ा सलीब नूं ठुकराया सी ना एक बंदे ने, पहला इंज नहीं करके जाता सी ना, ते छक्के मारदा सी, समझिए ना। जब अकलों पर पर्दा जल जाएगा, यूनिवर्सिटी पर जाने वाली बेटियों, नहीं मेरी सहेली है, मेरा सहेला, फिर वो सेड़ के ले जाता है। ये सोचने की बात है, हंसने की बात नहीं है। बात सी अपने मुंह के उत्ते पर्दा दे के, हाय हुण मैं दसां कि मेरी धी ने काम कर लिया, यूनिवर्सिटी जाती सी, मेरी बहू ने, बेटी ने, मेरे भाई ने, मेरे शौहर ने यह काम कर लिया। क्या तुमने शरीयत के एतबार से यीशु को मसीहा मसलूब माना या फिर ईमान के एतबार से? जिस्म तो यही कहता है कि निकल जावा किते, पर जब जिस्म पर आप ईमान से काबू पाते हैं तभी आप पौलुस की तरह कह सकते हैं कि अब ये जिस्म मसीह के साथ मसलूब हुआ है, अब मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हो गया हूं। अब जो मैं जिंदगी बसर करता हूं तो मसीह पर ईमान लाने के सबब से। हालेलुया। दुआ करें लोगों की अक्लों पर यह पर्दा ना पड़े कि वो मसीहा मसलूब को छोड़कर, सलीब के निशान को छोड़कर किसी और निशान की तरफ जाए। ये दुआ करने की जरूरत है। मैं इस पैगाम को यहां छोड़ता हूं इस ईमान के साथ कि आप अगले खादिम से फिर किसी और नए टॉपिक पर, सलीब, लहू, मसीहा मसलूब या जैसे भी खुदा के खादिम उनको गाइडलाइन करते हैं, रूल उसके वसीला से वो उनको आगे ले जाए। लेकिन मैं ये रेफरेंस आपको देना चाहता हूं, लिख ले इसको। ये मुकाशफा था कि सलीब पर कौन चढ़ेगा और सलीब पर जब चढ़ा जाएगा तो क्या होगा उसके साथ, और फिर उसमें से क्या निकलेगा। आप खरूज की किताब 17वां बाब 6ठी आयत
اور پہلا کرنتھیوں کا خط 10واں باب 4 آیت، خروج 17واں باب 6 آیت، یہ مکاشفہ تھا، خدا نے مکاشفہ دیا۔ اگرچہ یہ واقعہ 2 مختلف جگہ پر ہے، لیکن اس کو دگڑ مگڑ کر کے پادری صاحبان کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ دونوں علاقوں کا نام فرق ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک واقعے پر چٹان پر خدا نے خود کہا خدا نے کہ چٹان پر مار تو پانی۔ دوسرے واقعے میں خدا نے کہا تے 2 سوٹیاں مار دیتی ہیں۔ یہ دونوں فرق واقع ہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ یسوع مسیح کو ایک ہی بار مصلوب ہونا تھا، اس لیے خدا نے کہا ایک بار مار اور پانی بہ نکلے گا۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ میں چشمدید گواہ ہوں، اور یہ جو چٹان ہے اس کے بارے میں پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 4 آیت کے اندر کہتا ہے کہ وہ چٹان جو تھا وہ یسوع تھا۔ اس روحانی چٹان سے لوگوں نے روحانی پانی پیا، اور وہ چٹان ان کے ساتھ رہتی تھی۔ آمین۔ اور یہ سایہ کی نبوت یہ تھی، 51 باب پہلی آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے اس چٹان پر نظر کرو جس سے تم کھودے گے ہو۔ ہیلیلویا۔ جس دن یسوع کی پسلی میں بھالا لگا تھا وہاں سے خون اور پانی بہ نکلا تاکہ ہر ایک گناہگار کے گناہ دھو دیے جائیں اور وہ مسیح میں نیا مخلوق بن جائے۔ اس چٹان پر نظر کرو تو یہ مکاشفہ تھا۔ ہیلیلویا۔ خدا کرے کہ یہ بھید، یہ مکاشفہ ہماری زندگیوں میں ہلچل مچا دیں، انقلاب لے آئے، اور ہم یسوع کے صلیب کو تکتے رہے۔ ایک گیت ہم نے لکھا ہے، میرا دل ہے کہ ہم اس کو گائیں۔